فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ خدا نے 15ویں آیت میں یہ کہا کہ میرے لوگ مجھ کو بھول گئے ہیں، انہوں نے بطالت کے لیے بہور جلایا ہے۔ اس بہور جلانے کے عمل نے ان کو اس طرح گمراہ کیا، ان کی راہوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ درست راہوں پر نہیں بلکہ پگڈنڈیوں میں زگ زیگ راستوں پر جائیں۔ اور پھر خدا نے سزا کے طور پر جو کلیسیا میں لوٹے ہیں، جو منکر ہیں، جو قبول نہیں کرتے، جو مانتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، ان کے لیے خدا نے یہ کہا ہے وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں، اور ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا۔ کس بات کے لیے؟ وہی ایتے بڑیاں دعاواں کرتے سن، ایتے بڑے حاجی نماجی بنے سن، یہ تو بڑے گیت گاندے سن۔ انہاں دی حالت ہے، ان کی حالت ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ان کی حالت ان کے ہاتھ کے کاموں، ان کے جو ذہن میں سوچتے ہیں، ان کی حالت اس وجہ سے ہے۔ دیکھیں آپ کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان وہ ہے جو وہ سوچتا ہے، اور اپنی نظر میں انسان کو ترازو اگر کرنا ہے، اگر تولنا ہے اس نے اپنے آپ کو، تو انسان وہ ہے جو تنہائی میں سوچتا ہے۔ آپ جو تنہائی میں ہوتے ہیں حقیقت میں آپ وہ ہوتے ہیں۔ تنہائی میں جب جیسے آپ خدا کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشن خدا کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ جی، ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا، میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پوروی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا۔ ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیٹھ دکھاؤں گا۔ خدا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پھڑکنی مٹی سمجھتے ہیں۔ مطلب پٹاخے بجایا کرتے تھے، اس طرح پٹاخے بنا کے تو اٹھا کر کے تو مٹی جو ہے وہ پھڑکتی تھی اس کے، جو خدا کے ہاتھوں میں نہیں رہتے۔ خدا ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، اور جمپ لگا کے وہ دوسری جگہ پر، وہ جمپ لگا کے اس طرف، جمپ لگا کے وہ اس طرف، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ خدا نے ہمارا کیا بگاڑا؟ خدا ہمارے ساتھ کیا، خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ خدا دیکھا جائے گا۔ ابھی تو عمر کے سال، ابھی سال کے دن اتنے باقی ہیں جن کی زبان پر الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جو گمنڈی ہیں۔ جی آئیے گمنڈیوں کی طرف سے کے لیے ذرا پیغام دیکھیے۔ یرمیہ میں جاتے ہوئے میرے ساتھ نکالیے 13واں باب۔ خدا نے یرمیہ سے یہ کہا کہ ایک اوزار بند یعنی کمر بند چٹان کے شگاف میں چھپا دے۔ پھر خدا نے کہا نکال لا، اور یرمیہ کو یہ بتایا، کیونکہ وہ کمر بند جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ بالکل چھونے سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ تو خدا نے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے 13ویں باب کی 9ویں آیت۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گمنڈ اور یروشلم کو بڑے غرور کو نیست کر دوں گا، اس لیے کہ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بطالت کی بہور جلاتے ہیں، یہ جادوگروں کے سامنے جاتے ہیں، ابھی تک ہیں تو کرسچن، لوگوں کو کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، گواہیاں سناتے ہیں، لیکن ان کی لچھن بازیاں وہی ہیں جیسا بدھ پرست لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو کرسچن جتاتے ہیں، ہر عبادت میں جاتے ہیں، لیکن اسی لیول کے گمراہ لوگ۔
उसी लेवल की बुत परस्ती करने वाले हैं जी। इनके ये गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते हैं और उनको पूजते हैं। वो इस कमरबंद की मानित होंगे जो किसी काम का नहीं रहा है, जिसे चट्टान में छुपाया गया, हफ्ते बाद निकाला गया तो वो रेजा रेजा था जी। क्योंकि जैसा खुदा की मर्जी ये है कि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदा फरमाता है कि इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घरानों को मैंने दिया कि वो मुझसे लिपटे रहें। जिस तरह बेल्ट लिपटा रहता है, कमर बंद लिपटा रहता है, इसी तरह खुदा की मर्जी ये है कि मेरे लोग यहूदा का घराना, इस्राएल का घराना मुझसे लिपटा रहे, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके वसीला से मेरा नाम हो, उनके वसीला से मेरी सताइश की जाए। अगर वो मेरे लोग हों, मेरी गवाही देने वाले हों जी, और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना, क्योंकि वो घमंडी हैं, क्योंकि उनके दिल बड़े सख्त हैं। अजीजों, खुदा हमारे लिए मंसूबा, खुदा ने जो सबसे अजीम मंसूबा हमारे लिए बनाया है वो ये कि खुदा हमें जिंदगी भर, आइंदा हमेशा अब्बत की जिंदगी में, अबदी जिंदगी में खुदा हमें अपने साथ रखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके लोग हों, और याद रखिए, उसके लोग होने के लिए, अब्बत तक जिंदगी बसर करने के लिए, खुदा के साथ रहने के लिए सिर्फ कुलिया एक ही है। वो कुलिया ये है जो जमीन पर खुदा की इबादत करते हैं, वही खुदा की हुजूरी में खुदा की इबादत करते हैं। जो जमीन पर गीत गाते हैं वही आसमान पर खुदा उनके लिए सताइश करते हैं। जो जमीन पर खुदा के मिलनसार हैं, ये मिलनसार वो लोग हैं जो खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, जो खुदा के कलाम, खुदा की आवाज पर ध्यान लगाते हैं, वो खुदा से मुलाकात करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो जमीन पर खुदा से, खुदा की रफाकत में रहते हैं, वही खुदा की हजूरी में जाने का अहल होंगे, ये फजीलत पाएंगे। और याद रखिए, अगर हम घमंडी हैं, अपनी करतूतों से बाज नहीं आते, अगर हमारा हाल यहूदा के, इस्राएल के उन घरानों की तरह है जो खुदा के नाम से कहलाने वाले हैं, हालांकि वो खुदा को भूल गए हैं, उन्होंने बतालत के लिए बहूर जलाया है, तो याद रखिए कि फिर खुदा का जो मंसूबा नंबर 2 है वो हमारे लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि खुदा की मर्जी ये है कि हम खुदा से लिपटे रहें। हालांकि खुदा चाहता है, ज़बूर नंबर 149 के मुताबिक, कि खुदा ये चाहता है कि वो हमसे खुशनूद रहे। खुशनूद, जहाँ पर खुशनूद का लफ्ज़ आया है ज़बूर 149 में, इसका मतलब ये है कि खुद खड़े होकर रहे। इसका मतलब ये है कि खुदा अपने बेटियों से, अपने बेटों से इस तरह खुशनूद होना चाहता है, इस तरह मिला रहना चाहता है। अब पढ़िए ज़बूर नंबर 149 को। खुदा अपने बेटे और बेटियों से बगलगीर होना चाहता है, और उन लोगों से हो सकेगा खुदा जो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनेंगे, जो खुदा के कलाम की आवाज़ के लिए अपने दिल को नरम करेंगे, जो खुदा के कलाम के बीच के लिए अपने दिल को नरम करेंगे, जो लोग खुदा के कलाम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यिर्मयाह के नबी का सहीफ़ा 4 बाब, आइए एक आखिरी आयत पढ़ें। खुदा के कलाम की आवाज़ आपके लिए, मेरे लिए है। अगरचे हम गुनाह या गलती का सबब हों, शिकार, बड़ी दुपट्टा लेंगे, अगरचे हम कमजोरी का शिकार हो, अगरचे हम किसी प्रॉब्लम का हिस्सा हो जाएं, अगरचे हम खुदावन से दूरी पर चले जाएं, खुदा अपने लोगों को आवाज देता है, ऐ इस्राएल, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू वापिस आए, खुदावन फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापिस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नजर से दूर करे, तो तू क्या ना होगा? नहीं, जरा ऊंची आवाज से कहिए जिनके आगे, तो क्या ना होगा? लोग आवारा लगे फिरते हैं ना, इनकी आवारगी की वजह और सबब आप समझ लीजिए। मजमून कोई और है, वरना उस पर बात करते जी।
ایسے اگر تو واپس آئے، خدا فرماتا ہے اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو آوارہ نہ ہوگا۔ اب آخری بات، آخری پوائنٹ، اس کے بعد ہم دعا کرنے والے ہیں۔ اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا کی قسم کھائے، اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا ان کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی۔ بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹے بیٹیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کی قسم کھانی ہے یا ماں مریم کی قسم کھانی ہے یا یسوع۔ نو، قسم کا مطلب ہے عہد باندھنا، عہد پر قائم رہنے کے لیے عہد باندھنا۔ عہد باندھا جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، تحریم نامہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خداوند کے ساتھ عہد باندھے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ابراہیم ہے۔ میں اس کا ماضی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ماضی اتنا بھیانک نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پادری، ایلڈر، ڈیکن یا کسی مسیحی پیروکار کی اولاد ہیں، لیکن وہ جو قوموں کا باپ تھا وہ جادوگر کا، بت ساز کا بیٹا تھا۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ابراہیم کی۔ ابراہیم کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے۔ ابراہیم کے باپ کا ماضی اور مستقبل اور حال تاریخ ہے۔ بائبل مقدس اسے بیان کرتی ہے۔ جب کچھ نہیں بیان کرتی تو وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اپنی آگ کا حصہ ہوگا۔ ایک بات کو غور سے سنیں، آخری پوائنٹ کو سنیے، غور سے سنیے۔ ابراہیم کے، پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابراہیم کا ماضی کیا تھا۔ اس کا باپ بت ساز تھا، بت بنانے والا تھا، تھینک یو، لیکن وہ بتوں کو خوش کرنے کا ماہر بھی تھا۔ نہ صرف وہ بتوں کو بنانے والا بلکہ دنیا بھر کے لوگ، بادشاہ، مشرا، وزرا، سفرا اس کے پاس آتے، بادشاہ اور لوگ اس کے پاس آتے، اسے سجدہ کرتے اور اس سے طلب کرتے، درخواست کرتے کہ بھائی تارا تو ہمیں دیوتاؤں کو پوجنا سکھا کہ ہم اسے کس طرح بہتر طور پر خوش کر سکتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کا انکار کیا تھا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کا انکار کر دیا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے کاموں کا انکار کیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی کرتوتوں کا انکار کر کے، ان کی نفی کر کے، ان کو کینسل قرار دے کر اس نے خدا کا اقرار کیا۔ اور جب اس نے خدا کا اقرار کیا تو اقرار کرنا، خدا کے ساتھ عہد باندھنا، اس کے ہاتھ میں راست بازی شمار کیا گیا، اور اس سبب سے وہ قوموں کا، قومیں اس وقت کی قومیں ہیں جو ابھی جن کا وجود ہی نہیں تھا، ہمارا وجود نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی۔ کس کے سبب سے؟ جی نو، ابراہیم کے عہد باندھے جانے کے سبب سے قومیں اپنے آپ کو مبارک کہیں گی۔ عہد ابراہیم نے باندھا ہے، ابراہیم ایمان لایا ہے، ابراہیم راست باز ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، ماں ہیں، بیوی اور شوہر ہیں، اگر آپ کے اولاد ہی نہیں ہے ابھی تک، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ عہد باندھ لیں تاکہ آپ کی نسلیں آپ کے عہد پر اپنے آپ کو مبارک کہیں، آپ کے عہد باندھے جانے پر اپنے آپ کو مبارک کہیں، اور آپ کے عہد باندھنے پر وہ فخر محسوس کریں۔ یس، اگر آپ
जिंदा खुदा के साथ आज अहद बांधते हैं तो आपकी नस्लें, आपसे जारी होने वाली नस्लें, बेटियों से बेटों से जारी होने वाली नस्लें उस अहद पर फख्र महसूस करें। आप बिशप हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, आपकी औलाद, आप जिंदगी में ना भी हो, आपकी औलाद फख्र महसूस करेगी कि मेरा बाप का भी, मेरे बाप ने अच्छा फैसला किया था कि दुनिया की लक्षणबाजियों को छोड़कर मेरे बाप ने खुदा की पैरवी करने का एक बेहतरीन फैसला किया था। आपके बेटे और बेटियां ये कहेंगे। जिस तरह हम दुआ करते हुए कहते हैं इब्राहिम, इजहाक, फिर पता क्या होता है, सुन लीजिए, इब्राहिम की 42वीं पुश्त से फिर यसू पैदा हो जाता है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे हैं। इब्राहिम अगर खुदा को कबूल नहीं करता तो उसकी लड़ी से यसू नहीं आता, फिर वो तारे का बेटा था। ठीक है, जब इब्राहिम ने खुदा को कबूल किया तो इब्राहिम की 42वीं पुश्त से दुनिया का निजात दहिंदा आ गया। आज अगर आप बेटे हैं, बेटियां हैं, शोहर हैं, बीवी हैं, अगर आज माँ और बाप हैं, आपकी आने वाली पुश्त पादरियों की पुश्त हो सकती है, मुबशरों की पुश्त हो सकती है, डीकन्स की पुश्त हो सकती है, कलाम सुनाने वालों की पुश्त हो सकती है। हालेलुया। मेरे वालिदैन जादूगर थे, मैं ये दुनिया को बताता हूँ, वो दीवे जलाने वाले, बुतों की पूजा करने वाले। देख लीजिए, मेरी वालदा उसके बाद 44 साल से खुदा के कलाम की गवाही दे रही है। पिछले 22 साल से मैं पूरे पाकिस्तान, कोयटा के अलावा पूरे पाकिस्तान में जाकर तमाम दोस्तों की दावत पर जाकर मैं खुदा का कलाम बयान करने वाला हूँ। हमने खुदावंद यसू को जिंदा होते हुए देखा है। मुझे इस बात का